زبان سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور زندگی کے اعمال سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ شعراء نے اپنے اپنے کلام میں، اپنی شاعری میں پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ عرب شعراء نے بھی، عجمی شعراء نے بھی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان شعراء نے بھی اور غیر مسلم شعراء نے بھی آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا ہے، احترام کا اظہار کیا ہے۔ ایک عربی شاعر ہیں غالب اللسانی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ایک قصیدہ لکھا ہے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ محمد ابن عبداللہ نبینا، محمد بن عبداللہ ہمارے نبی ہیں۔ محمد المصطفیٰ نحن فداک یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر قربان ہوں۔ نحن فداک یا رسول اللہ، آغاز انہوں نے یہاں سے کیا کہ وہ جو محمد تھے عبداللہ کے بیٹے، اب وہ ہمارے نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نامی اسم گرامی محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ دونوں نام قرآن مجید میں آئے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تمام مخلوقات سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے۔ رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد، وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور پرورش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے۔ جب آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ عربی زبان میں عمن چچا کو بھی کہتے ہیں، تایا کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اردو زبان میں ابا جی کے بڑے بھائی کو تایا کہتے ہیں اور چھوٹے بھائی کو چچا کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ سے بڑے تھے تو تایا لگے نا، لیکن چونکہ اردو کتابوں میں ایسے آ گیا، اردو کتابوں سے ہم دین پڑھتے ہیں تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ ابو لہب بھی چچا تھا، وہ بھی اسی طرح مشہور ہوا ہے۔ تو والد کے بڑے بھائی تایا کہلاتے ہیں، ہم اپنی اردو زبان میں ان کو تایا کہتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ضمناً بات میں نے عرض کی۔ محمد ابن عبداللہ نبینا، وہ ہمارے نبی ہیں، معنی یہ ہے کہ ہم ہیں ان کے ماننے والے، جو مسلمز ہیں وہ ماننے والے، حالانکہ وہ نبی کل کائنات کے نبی ہیں، بلکہ انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنوں کے بھی نبی ہیں۔ سورۃ الرحمن پڑھ کے دیکھ لیجئے، دو مخلوقوں کا اللہ نے ذکر کیا، یا معشر الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دو مخلوقوں کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے احکام کا، اور نبی علیہ السلام جن و انس کی طرف بھیجے گئے۔ اور سورۃ احقاف اور جن میں ہے کہ جنوں نے بھی
آپ پر ایمان کو قبول کیا، نہ صرف یہ کہ قبول کیا، اپنی قوم کو بھی جا کے دعوت دی ہے کہ اس نبی کو مان لو۔ اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے دائی کی بات پر لبیک کہو۔ دائی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن بھی پابند ہیں آپ پر ایمان لانے کی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تمام انسان آپ کی بعثت کے بعد پابند ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں، اور اگر ایمان لے آئیں تو امت اجابت ہے، امت مسلمہ ہے، اور اگر ایمان نہ لائیں تو امت دعوت ہے، یعنی وہ بھی پابند ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں، چونکہ آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین والمرسلین مانا جائے۔ آپ کا سب سے بڑا ٹائٹل ہی یہی ہے۔ اس کا کلمے پر ایمان صحیح نہیں ہے جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے خاص کر طلباء کو۔ تو نبی تو کل کائنات کی طرف بنا کے بھیجے گئے، لیکن مانا کنہوں نے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبد اللہ نبینا، وہ ہمارے نبی۔ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے۔ وہ غیبی خبریں جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ ایک اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے، وہ غیب کی خبریں لوگوں کو کنوے کرتا ہے، پہنچاتا ہے، تو اسے نبی کہتے ہیں۔ نبی اپنی طرف سے نبا خبر نہیں دیتا، اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے، اور اگر اپنی طرف سے خبر دے اور خبر دینے والے کی طرف سے خبر نہ آئی ہو تو اسے نبی نہیں متنبی کہتے ہیں، جھوٹا نبی کہتے ہیں۔ متنبی یعنی خود نبی بن گیا ہے، نبی تھا نہیں، کہاں خبر آئی ہے، آئی نہیں تھی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ اوحی الیہ، میری طرف وحی آئی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، اس پر کوئی وحی نہیں آئی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ تو قرآن نے فیصلہ کیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ نبی ہیں، محمد ابن عبد اللہ نبینا،